بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست اس کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث کے حوالے سے، دین کے سورسز کے حوالے سے ہم آپ سے استفادہ کر رہے تھے۔ طالبانہ سفر سیکھنا پیش نظر ہے، کیسے آپ چیزوں اور معاملات کو دیکھتے ہیں، زاویہ نظر کیا ہے، بنائے استدلال کیا ہے، اور جو کچھ بالعموم اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ان کو بھی آپ کی خدمت میں رکھیں، اور اسی درد دل کے ساتھ رکھیں کہ آپ طالب علموں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھائیں گے کہ ان معاملات میں آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا وہ فریم ورک کیا ہے، منہج کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، پیراڈائم کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، گزشتہ نشست میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کا کوئی استنباط نہیں ہے، یہ محض کوئی منطقی صغر کبرے بنا کر نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا، بلکہ امر واقعی کا بیان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود اپنے ان اقوال جن کو بالعموم اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے ان کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کے کسی پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی کہ وہ یہ کام کرے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امر واقع ہے، حقیقت حال کا بیان ہے، یہ تو بالکل اظہر من الشمس ایک روشن بدیہی حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، تو یہ بھی تو آپ ہی کی نظر میں ہے نا، آپ خود اپنے زاویہ نظر سے بتا رہے ہیں کہ جی یہ امر واقع ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب لوگ اس کو امر واقع سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہدایات دی ہیں ان کی بنیاد پر پوری کی پورے فقہ مرتب ہوئیں، ان کو مذہب کا سورس، ماخذ، مصدر سمجھا گیا، اور پھر ان کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ مانا گیا کہ پیغمبر نے بھی لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی ہیں اور صحابہ نے بھی اس کو محفوظ کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے، تبھی تو اتنا بڑا ذخیرہ محدثین نے محنت کر کے مرتب کر لیا ہے۔ سوال آپ کی نشست میں یہ ہے کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ امر واقع ہے؟ یہ امر واقع تو آپ کی نظر میں ہوا نا۔ اس سے پہلے جو دوسری چیزیں بیان ہوئی ہیں اور جن کو امر واقعی کے طور پر میں نے لکھا ہے وہ بھی میرے ہی نزدیک ہے۔ استدلال کے تمام مقدمات کسی امر واقعی سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر امر واقعی کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے تو گفتگو ہوگی، استدلال ہوگا، بات ہوگی۔ امر واقعی کیسے وجود میں آتا ہے، یعنی وہ میرے باطنی حواس کا حاصل ہوگا، جس کو ہم اضطراری علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے ان حواس، ظاہری حواس نے اس چیز کو اخذ کیا ہے اور ایک واقعے کے طور پر میں بھی مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ استقراء کے نتیجے میں ہم نے ایک چیز کو سمجھ لیا ہے، اس کو اسی اصول پر ہم ایک امر واقعی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر تاریخ کے مسلمات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک امر واقعی کے طور پر بیان ہوتے ہیں۔ تو امر واقعی کے بارے میں اگر کسی نے مجھ سے اختلاف کرنا ہے تو ضرور کرے، اس لیے کہ امر واقعی کے معاملے میں اگر اختلاف ہو گیا ہے تو اب استدلال آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ بنیادی مقدمہ جس کو ایک امر واقعی کے طور پر مان کر ہم استدلال کرتے ہیں، وہ اگر متنازع فی ہے، وہ اگر مختلف فی ہے تو پھر گفتگو اسی پر ہوگی۔ اس سے پیچھے دیکھیں، یہ جملہ جہاں سے میری کتاب میزان میں پڑھا جاتا ہے اس سے پیچھے بھی بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو امر واقعی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے تمہید کا پیراگراف لکھنے کے بعد تو قرآن کی آیت نقل کی ہے، لیکن پھر یہ بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب پہلے یہ بات بیان کر لی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے۔ یہ ایک امر واقعی کا بیان ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ ایک قرآن، ایک سنت۔ قرآن بھی ایک امر واقعی ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی طور پر مانی ہوئی حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے یہ قرآن ہمیں دیا تھا۔ سنت، اس کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی یہ ایک امر واقعی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن ہی نہیں دیا، اس کے ساتھ دین کے بہت سے احکام دیے، بلکہ میں نے تو اس سے آگے بڑھ کر ایک اور امر واقعی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ سنت قرآن سے مقدم ہے، اس سے ابتدا ہوئی ہے۔ ہماری عملی زندگی کی ساری تشکیل سنت نے کی ہے۔ قرآن مجید تو بہت کم چیزیں ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں کہ ان کی ابتدا میں کچھ کہتا ہو، وہ عام طور پر اسی سنت کی تاکید کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی رخصت بیان کرتا ہے، اس کی کوئی وضاحت کرتا ہے، یعنی اس کا بیان ما بعد کا بیان ہے۔
تو وہ بھی ایک امر واقعی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے، تعارف کرایا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوئی، یہ امت کا تواتر اور اجماع ہے جو اس کو منتقل کر رہا ہے، یہ بھی ایک امر واقعی کا بیان ہے۔ آگے سنت کا تعارف کرایا ہے، یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی ہے، اس میں کوئی ترمیم کرنا تھی کی ہے، کوئی اصلاح کرنا تھی کی ہے، اور پھر اپنی تصویب سے آگے اس کو جاری کر دیا ہے۔ اگر کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ بھی آپ ہی نے کیا ہے اور آگے جاری کر دیا ہے۔ یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کی سب امر واقعی کا بیان ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو مجھ پر الہام ہوئی ہو یا میں نے منطقی استدلال سے اخذ کی ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو امور واقعہ ہیں۔ تو امر واقعی سے استدلال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی مجھ سے اختلاف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کون سا قرآن ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ قرآن تو شاہ فاروق نے پہلی بار شائع کیا تھا۔ تو بھائی میں اس سے بات کروں گا اس پر، لیکن امر واقعی کے بیان ہی سے تو سب باتیں شروع ہوں گی۔ تو اس پورے دین کی تاریخ جب بھی بیان کی جائے گی وہ امور واقعہ کا بیان ہوگا۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ بات میں نے واضح کر دیا تھا کہ کس مفہوم میں کہی ہے، یعنی یہ بتایا تھا میں نے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا یا سنت دی تو دونوں کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ کسی اہتمام کا تقاضا نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قرآن دیا جائے گا، ہر مسلمان اس کو لپک کر لے گا، وہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جس طریقے سے اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے پوری حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھایا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھا ہے، جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کیا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر کے گئی ہے۔ مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جس نے نسلاً بعد نسلاً اس کے منتقل ہونے کا اہتمام کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک امر واقعی کا بیان، یہی ہے نا، اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سنت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایک چیز، سنت کی میں نے فہرست ترتیب دے دی ہے، میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز وہ ہے جو ہر مسلمان نے اختیار کرنی ہے، یعنی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو دو چار لوگ اختیار کریں گے، ہر مسلمان نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ جب اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے تو اگلے ہی دن اگر کوئی چیز جاری کی جائے گی تو سب لوگوں میں رائج ہو جائے گی۔ تو وہاں تو اہتمام گویا ان کی فطرت میں داخل ہے، وہ ہو جانا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی سوال کیا ہے، کوئی بات پوچھی ہے، حضور نے کوئی بات کسی کو انفرادی طور پر کہی ہے، گھر میں اپنی ازواج مطہرات کو کوئی تعلیم دی ہے، تو ان سب کے بارے میں تو اہتمام یہ کرنا پڑے گا کہ سب لوگوں کو پابند کیا جائے کہ جب بھی تم مجھ سے دین کی کوئی بات سنو گے، تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ خلوت میں سنے، جلوت میں سنے، خطبے میں سنے، سوال کر کے سنے، میں اپنے طور پر کوئی بات کہوں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جن سے ملے گا ان تک پہنچائے۔ لیکن یہ ذمہ داری تو قرآن میں بھی نہیں لگائی گئی۔ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ ذمہ داری وہاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ انفرادی معاملات میں ہوگی۔ میں نے اسی لیے پہلے یہ زلیخہ پڑھی ہے کہ وہاں نہیں ضرورت، وہاں اس کی نوعیت ہی ایسی ہے، وہاں اہتمام آپ سے آپ ہو جانا ہے، وہ سب سے متعلق چیز ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو اس میں کوئی استثناء ہے کسی کے لیے؟ بہت اہم بات۔ پوری مسلمان امت نے روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے تو سب نے پڑھنی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت اس کو پڑھائیں گے، وہاں اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو جو چیز دین کی حیثیت سے حضور کے قول سے سامنے آئے گی، آپ کے فعل سے سامنے آئے گی، آپ کی تصویب سے سامنے آئے گی، وہ اگلے ہی لمحے میں جاری ہو جائے گی۔ اسی لیے وہاں جاری کر دیا کہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوئی نیا کام اگر ہوا ہے، مثلا اذان مقرر کی گئی، مثلا تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا، تو پھر اس پہ منادی کرائی گئی، ایک ایک شخص تک پہنچایا گیا، وہ پھر مسلمانوں کا عمل بنا،
وہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن انفرادی گفتگو میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. کوئی شخص مجھ سے ملا ہے, میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی ہے, سفر میں جاتے ہوئے کسی استفسار کا جواب دیا ہے, اس کے بارے میں تو اہتمام کرنا پڑے گا. تو اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ نہ آپ نے اس کی حفاظت کا کوئی اہتمام کیا, نہ اس کی تبلیغ کا کوئی اہتمام کیا. یہ ایک امر واقعی ہے, ایسا ہی ہوا ہے. اس کے خلاف ایک لفظ بھی مسلمانوں کی تاریخ میں سے نہیں کہا جا سکتا. یعنی آج تک جو بحث ہوتی رہی ہے وہ یہ ہوتی رہی ہے کہ حضور نے منع تو نہیں کیا, یا فلاں شخص کے حق میں دعا کر دی, یا فلاں کو یہ کہا کہ یہ بات اس کو بھی بتا دینا. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ملے گی آپ, وہ بھی انفرادی معاملات. یعنی یہ کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اس ذریعے کو اس طرح لوگوں کو پہنچایا کہ ہر شخص کی ذمہ داری لگا دی کہ جب تم کوئی بات مجھ سے سنو یا دیکھو یا میری تصویر تمہارے سامنے آئے تو تمہارا فرض ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے یا میرے ماننے والے کی حیثیت سے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. جو آدمی بھی تمہیں ملے اس کو بتاؤ. تو ہم تو اس کے بالکل برخلاف دیکھتے ہیں. سارا ذخیرہ روایات کا, تاریخ کا دیکھ لیجئے, اس کے بالکل برخلاف ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سخت تنبیہ کر رہے ہیں کہ میری طرف بات کی نسبت میں احتیاط کرو. جلیل القدر صحابہ کرام آخری درجے میں محتاط ہیں, وہ اس کو بالکل اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے ذمہ داری لگا دی ہو اور لوگ ذمہ داری پوری نہ کریں؟ تو اس لیے یہ امر واقعی ہے اور اس سے اختلاف کا آپ کو پورا حق ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے جو امور واقعہ بیان کیے ہیں ان سے بھی آپ کو اختلاف کا حق ہے. تو جب آپ ان سے اختلاف کریں گے تو بات اسی پر ہوگی. یعنی اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے. تو قرآن کے بارے میں بھی بتائیں, سنت کے بارے میں بھی بتائیں, میں نے ان کا جس طرح تعارف کرایا اس کے بارے میں بھی بتائیں, اور اسی طرح حدیث کے بارے میں بتائیں. تو یہاں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان 2 صفوں میں, اس میں یہ سارے مقدمات امور واقعہ ہیں. انہی پر استدلال کی بنیاد رکھی گئی ہے. قرآن مجید ہمیں ملا ہے, یہ ایک امر واقعی ہے. اب اللہ کی کتاب کی حیثیت سے جب ہم نے اس کو مان لیا تو پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اس پر تدبر کے مبادی کیا ہیں. اگر وہ ایک امر واقعہ نہیں ہے, قرآن مجید اصل میں فلاں کمپنی کی چھاپی ہوئی یا شائع کی ہوئی کتاب ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت تاریخی طور پر متحقق نہیں ہے, تو آگے بات ہی کیا ہوگی. تو اس لیے یہ تاریخ کے مسلمات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان پر آگے استدلال کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے یہ بات کسی استنباط کی بنیاد پر نہیں کہی. یہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب نہیں ہے, یہ کسی روایت کا مدعا نہیں ہے, یہ ایک امر واقعی کا بیان ہے. جس کو اس سے اختلاف کرنا ہے ضرور کرے, اس کے دلائل دے, اس کے برخلاف اس چیز کا اس بات کرے اور اپنا مقدمہ ایک دوسرے امر واقعی پر قائم کر دے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے ابھی وضاحت کی ہے ایسے ہی اس کا اہتمام کیا تھا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی ایک حرف بھی نہیں کہا جا سکے گا. پورا ذخیرہ روایت کا جتنا ہے, مسند احمد بن حنبل کو ابتدا سے انتہا تک پڑھ لیجئے, لفظ لفظ ان 3 چیزوں کی تصدیق کرے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی تبلیغ کا کوئی اہتمام کیا, نہ حفاظت کا کوئی اہتمام کیا. اہتمام کا مطلب میں بتا چکا ہوں. اور یہ پورا ذخیرہ جو کچھ ہے وہ اسی چیز کو بیان کرتا ہے جو آگے میں نے نتیجے کے طور پر لکھ دی ہے. یعنی کیا, یا تفہیم و تبیین ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نمونہ ہے. یعنی اور کچھ نہیں ہے. اس میں نہ کوئی نیا عقیدہ سامنے آئے گا, نہ کوئی نیا عمل سامنے آئے گا. یہ بھی ایک امر واقعی ہے, اور جس استدلال پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی ایک امر واقعی ہے. تو امر واقعی سے تو سب شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے آئے تھے. یعنی یہ بات کہ آپ آخری رسول تھے, یہ بات کہ آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی, اس کے لیے تو بہت سے عقلی دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ امر واقعی کہ آپ کی بعثت عرب میں ہوئی تھی اور آپ کا نام محمد بن عبداللہ تھا, یہ تو امر واقعی ہے, تاریخ کا مسلمہ ہے.
اس کو مان کر ہی آگے استدلال کیا جائے. اب سب وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ ایک امر واقعی کا بیان ہے, آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا. یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی امر واقعی کا بیان ہے کہ یہ پوری کی پوری حفاظت اور اہتمام کی ذمہ داری صحابہ کرام نے بحیثیت جماعت انجام دی. یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک انہی کی نسبت سے پہنچتا ہے. اور پھر سب سے اہم بات, رسول اللہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو وہ جو آپ کی منصبی ذمہ داری تھی تعلیم کتاب کی, خود قرآن نے بتایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کی, پیغمبر کو قرآن دیا گیا, 23 سال میں اترا, ایک زندہ شخصیت ہستی موجود ہے. اگر صرف پہنچانا ہی ذمہ داری تھی تو وہ ایک کتاب تو چند مہینوں میں آ جاتی. پیغمبر نے پھر اتنا عرصہ جو کچھ کیا, کیا یہ اس کی منصبی ذمہ داری نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو پھر یہ آگے کیوں نہیں پہنچ سکی؟ اہم سوالات ہیں, ان کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.